تو بہرحال فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، اور ہم نے تم میں سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر کبھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا۔ اتنی بات یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو، اور پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ علم حکمت والا ہے۔ اب یہ دیکھا آیت طیبہ ہے اور اس میں بڑے گہرے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ جب اللہ فرماتا کہ ہم کسی رسول کو ہم نے بھیجا یا نبی کو بھیجا، اور جب وہ پڑھتے تھے اپنے قوم پر، یعنی اللہ کی آیتیں پڑھتے تھے، تو شیطان کیا کرتا تھا، لوگوں کو جو ہے نا غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے، اپنی طرف سے ان کے ذہنوں میں کچھ باتیں ڈال دیتا تھا۔ تو اللہ فرماتا کہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس کو جو شیطان جو ہے اپنی طرف سے ڈال دے، اور اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت علیم و حکیم ہے۔ کہ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور اللہ تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ شیطان جب اپنی بات کہتا ہے تو پھر اس میں ہر آدمی جو ہے جس کے دل میں منافقت ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے، مرض القلب ہوتا ہے، تو وہ شیطان کی طرف بڑی توجہ کرتا ہے اور اس کی بات کو لے لیتا ہے۔ تو ہوتا ہے سب اللہ کے حکم سے ہی ہے، کل من حکم اللہ، اللہ تعالیٰ کی کل من ارادت اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منسوب کر رہا ہے شیطان کی جانب۔ تو یہ سارا کا سارا امتحان کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں پھنستے کون ہیں؟ وہ فرمایا کہ للذین فی قلوبہم مرض، اس سے مراد منافق ہیں، اور جو فرمایا کہ والقاسیۃ قلوبہم، کہ جن کے دل سخت ہے، اس سے مراد کفار ہیں۔ تو شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں میں ایک تو وہ جو منافق ہے وہ پھنس جاتے ہیں، اور ایک وہ جو کافر ہے وہ پھنس جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم لوگ، شرک کرنے والے، کیونکہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو یہاں پر آیت طیبہ میں جو اشارہ کیا گیا ہے مشرکین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو کہا کہ وہی سب سے بڑے جو ستمگار لوگ ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ پھر ارشاد فرمایا اس لیے کہ جان لیں کہ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں، تو جھک جائیں ان کے دل اس کے لیے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے صراط مستقیم کی۔ تو اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلا جو مضمون چل رہا تھا، یعنی کفار و منافقین تو ہمیشہ شک میں رہیں گے قرآن سے متعلق، اسلام سے متعلق، لیکن یہ آیتیں قرآن کی یہ اس لیے نازل کی گئی ہیں تاکہ مومنوں کو پتہ چل جائے کہ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ قرآن ان کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ وہ اس پہ ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں۔ تو الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسا عظیم معجزہ ہے کہ جس کی حقانیت پچھلے زمانوں بھی ثابت تھی اور اس زمانے میں بھی ثابت ہے۔ آج سائنسی علوم کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو اگر ہم جانچیں
تو وہ حقائق سائنس کے جو آج سائنس دریافت کر رہی ہے، اس قرآن مجید فرقان حمید نے 1400 سال پہلے لوگوں کے لیے بیان کر دیے، اور جو سلیم القلب لوگ ہیں، جو غیر مسلموں میں جن کے اندر حق بات کو تلاش کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے اور حق کو قبول کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے، تو وہ اس قرآن مجید پہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ اہل ایمان کی یہاں پہ تعریف بیان کی کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور پھر ان کے دل جو ہے عاجزی کرتے ہیں، اور یہ عاجزی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اہل ایمان عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ تکبر اس کی ضد ہے عاجزی کی۔ اور تکبر والے کے بارے میں فرمایا کہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی خوبیوں میں سے خوبی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایمان والے ایک تو اصطلاحی معنی ہے، اور دوسرا یہ کہ قبول کرنے والے، تسلیم کرنے والے، ماننے والے، اس طرف بھی اشارہ ہے۔ تو جن کے دلوں میں ایمان کی طلب ہوتی ہے تو وہ اس قرآن مجید کے ذریعے ہدایت کو پا جاتے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہدایت دینے والا ہے۔ ہمیں بچپن سے یہی بات سکھائی گئی ہے، یہی بات بتائی گئی ہے کہ والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ، کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ تو جس کو ہدایت ملی ہے تو اسے اپنے نفس پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنے نفس پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں لوگوں سے زیادہ ہوشیار ہو گیا ہوں۔ یہ بس اسے اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ہمیں اہل ایمان میں شامل فرما لیا ہے۔